جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلو، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلو، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ جناب صدر، غازی الدین میموریل رننگ ٹرافی کے 13ویں انٹر اسکول مباحثے میں ایوان کی رائے ہے کہ موجودہ دور حقوق انسانی کی پامالی کا دور ہے، اور میں اس رائے سے 100% متفق ہوں، لہذا موافقت میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب صدر، آج کے دور میں حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی بیان صداقت ہے کہ جس کے لیے کسی اعداد و شمار کا انبار لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، صرف چشم بینا ہی کافی ہے۔ جناب صدر، ہماری یہ آنکھیں لمحہ لمحہ کتنے ہی خون چکا مناظر دیکھ کر لہو لہو ہو جاتی ہیں کہ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ جناب صدر، آج کے دور میں یقیناً حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے۔ وہ کون سا انسان ہے جس پر ظلم و جبر و استبداد و استحصال کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہیں؟ کون محفوظ ہے جناب صدر؟ بوڑھے، بچے، عورتیں، نوجوان، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، برہمن، دلت، مہادلت، گورے، کالے؟ وہ کون سا انسانی گروہ ہے جس کے حقوق کو پاؤں سے روندا نہیں جا رہا ہو؟ جناب صدر، وہ کون سا حق ہے جو محفوظ ہے؟ جینے کا حق، تحفظ ناموس خواتین، مساوات، معذور اور کمزوروں کا تحفظ، عدل و انصاف، آزادی کا تحفظ، نجی زندگی کا تحفظ، آزادی اظہار رائے، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، تعلیمی حقوق۔ جناب صدر، مقامی انتظامیہ سے لے کر عالمی اور بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانی کی وہ کون سی تنظیم ہے، وہ کون سا ادارہ ہے جس کی زخیم زخیم سالانہ رپورٹیں پکار پکار کر یہ فریاد نہ کر رہی ہیں کہ باغ کا باغ لہو رنگ ہوا جاتا ہے، وقت مصروف ہے کیسی چمن آرائی میں، شہر ویران ہوئے، بہر بیابان ہوئے، خاک اڑتی ہے در و دشت کی پہنائی میں۔ جناب صدر، یہ ڈسٹرکٹ کرائم رجسٹر، یہ صوبائی اور قومی سطح کی حقوق انسانی کمیشن، حقوق خواتین کمیشن، حقوق اطفال کمیشن اور یہ عالمی بین الاقوامی ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، اگر ان تنظیموں اور اداروں کی تازہ ترین رپورٹ ہی پیش کر دی جائے تو صرف اسی کام کے لیے ایک علیحدہ تحقیقی اکیڈمی قائم کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ 4+1 منٹ میں اس کے اعداد و شمار پیش کروں۔ جناب صدر، حقوق انسانی کی پامالی کی شرمناک اور افسوسناک صورتحال اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ایک انسان کو جانور کا گوشت کھانے کے جرم میں نہیں بلکہ الزام میں، اور الزام نہیں محض شک و شبہ کی بنیاد پر اس کا بہیمانہ اور سفاکانہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ جانوروں کو کھانے والے جان سے مارے جاتے ہیں، آدم خوری کرنے والے دیش بھگت کہلاتے ہیں۔ اور جناب صدر، حقوق انسانی کی پاسبان اور محافظ، یہ پولیس، یہ قانون ساز ادارے، یہ عدلیہ اور یہ حکومت خاموش تماشائی بنے رہتی ہے۔ جناب صدر، مذہبی حقوق کے تحفظ اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ ایک نہت انسان پر ایک خونخوار صفاق و بے رحم بھیڑیے کی طرح صرف اس بنیاد پہ جھپٹ پڑتی ہے کہ اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے اور وہ جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات انسانی حقوق کے تحفظ کی آئی ہے تو جناب صدر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے فاضل حریفوں کو وہ منظر بھی دکھا دوں کہ دور حاضر کی دروپدی بلقیس بانو کے ساتھ دن دہاڑے اس کی عزت و عصمت و عفت سے کھلواڑ کرنے والے درندے کو کس ڈھٹائی کے ساتھ نہ صرف جیل کی سلاخوں سے آزاد کر دیا گیا بلکہ جس بے حیائی اور بے شرمی سے اس کا استقبال کیا گیا، ساری دنیا میں انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ لہٰذا جناب صدر، میں ایوان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ حزب اختلاف کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ایوان اپنی رائے پہ پوری استقامت و استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ شکریہ۔